السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ تھا غوث پاک انداز تعلیم و تعلم، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے پڑھائی کی اور کس انداز میں پڑھایا، اس کی پہلی قسط بتائی گئی۔ اور اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے مفسر قرآن بھی بنایا ہے۔ کچھ باتیں بیان کی گئی، آگے اس کی دوسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے برکت کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حد درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر کے پڑھ لے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بات بتائی گئی وہ یہاں تک، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد شیخ ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، عبد القادر نے مجھ سے خرقہ خلافت لیا، اس نے مجھ سے برکت حاصل کی اور میں نے اس سے برکت حاصل کی ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن بغداد کی جامع مسجد میں بیان بھی فرماتے تھے اور جمعہ کی نماز بھی پڑھاتے تھے، اور 5 ٹائم کی نماز اپنے مدرسے میں طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت بھی فرمائی اور مدرسہ بھی پڑھایا اور تفسیر قرآن بھی کیا، احادیث کا درس بھی دیا، اور الحمدللہ جہاں جیسی ضرورت پڑی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام انجام دیا ہے۔ بہجت الاسرار کے اندر آیا کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی دین کی تعلیم نہیں دیتے تھے اپنے طلباء کو، بلکہ ضرورت کے حساب سے اللہ کی راہ میں نکلنے کا بھی جذبہ انہیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کا جذبہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشیر کار رہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ اور شاگرد رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایک بیٹے جن کا نام سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کو حضور غوث پاک نے خود کہا تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ لشکر میں شامل بھی ہوئے اور الحمدللہ بیت المقدس کو فتح کرانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے غوث پاک نے اپنے بچوں کی کیسے پرورش کی اسی موضوع پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ آئیے اس سے پہلے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری بات جو بتائی جا رہی تھی شیخ موفق الدین ابن قدامہ کے حوالے سے، وہ بات یہ بتائی جا رہی تھی، فرماتے میں حضور غوث پاک کی آخری عمر جن کے بارے میرے مطالعے کے اعتبار سے 3 روایتیں ملتی ہیں۔ 89 سال عمر ہوئی، یعنی 90 سال، کچھ لوگوں نے لکھا 91 سال، اور کچھ لوگوں نے 92 سال 92۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہری جو زندگی رہی، فرماتے ہیں آخری عمر میں پڑھنے کے لیے گیا، فَأَسْكَرَنَا فِي مَدْرَسَتِهِ، تو مجھے حضور غوث پاک نے ہمیں ہمارے ساتھیوں کو اپنے مدرسے میں رکھا، وَكَانَ يَعْنِي بِنَا، اور ہم پر خوب توجہ فرماتے تھے۔ حضور غوث پاک جب مدرسہ پڑھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کے مدرسے میں اس وقت 3 بچے تھے خالی، بس جو آپ کی درسگاہ میں پڑھتے تھے، لیکن جب پڑھانا شروع کیا ایک وقت وہ آیا، ہر سال آپ کے مدرسے میں ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ بقرعید کے مہینے میں حضور غوث پاک کے مدرسے کی دستار ہوتی تھی جس میں سند اور اجازت عطا فرمائی جاتی، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے سے جو بچے ہر سال فارغ ہوتے تھے، بہجت الاسرار قلائد الجواہر کے اندر ہے، ان کی تعداد 3000 ہے۔ بولو نا یار، 3000۔ آج اتنے مدرسے ہو کر بھی اتنے نہیں نکال پا رہے جتنا میرے غوث پاک نے اکیلے طلباء کو فارغ کیا ہے، اکیلے فارغ کر دیا۔ اور ایک دو علم نہیں، جس میں دیکھو اس میں وہ کمال نظر آتا ہے۔
جدھر جاتا ہے ادھر دھمال نظر آتا ہے. یہ میرے غوث پاک کا فیضان ہے, ان کا دربان عالم کا سلطان ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان. فرماتے, بڑی توجہ فرماتے, اپنے بیٹے یحییٰ کو بھیجتے, فرماتے جاؤ مدرسے کے بچوں کو دیکھو. اب آج کے دور میں بتائیں نا, لائٹ وغیرہ پنکھے کا سب نظم رہتا ہے, پڑھائی نہیں ہو پاتی, لیکن اس دور میں اندھیرا ہے, چراغ جلا کے پڑھنا ہے. فَيُسْرِجُ لَنَا السِّرَاجَ, حضور غوث پاک کے بیٹے سیدنا یحییٰ آتے اور آنے کے بعد ہم لوگ اندھیرے میں ہوتے تو چراغ جلا کر کے اجالا کر دیتے. بولو نا یار, آج بہت سارے لوگ اجالا کر رہے ہیں, لیکن جہاں اجالا کرنا چاہیے وہاں نہیں اجالا ہے. سمجھنے والی بات ہے. راستے میں جہاں اندھیرا ہے, غوث پاک کے نام میں چراغ جلانا ہے تو جاؤ وہاں پر کسی سے اجازت آزو بازو والے سے لائٹ لے کر بلب لگا دیا جائے. یہ بھی چراغ جلانے کا مترادف ہے. اس زمانے میں چراغ جلانے کا جو ذہن ملا اسی سے ملا. کیوں ملا؟ اندھیرے میں لوگ رہتے تھے تو کہا غوث پاک کے نام سے چراغ جلاؤ تاکہ غوث پاک خوش ہو جائے. اب آج تو اجالا موجود ہے, جب اجالا موجود ہے تو غوث پاک کے نام سے بلب لگایا جا سکتا ہے, اجالے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے بیٹے آتے چراغ جلاتے. وَرُوبَمَا أَرْسَلَا إِلَيْنَا طَعَامًا مِّن مَنزِلِهِ, کیا شاگرد ہے یار کہ جن کے لیے حضور غوث پاک کے گھر سے کھانا بن کے آتا ہو یار. اور سلو بولے یار, حضور غوث پاک کبھی کبھی ایسا فرماتے کہ گھر سے کھانا بنواتے اور اپنے بیٹے یحییٰ کو کہتے کہ مدرسے کے طلبہ کو کھانا کھلا کے آؤ. بولو یار, ابھی 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے, تھوڑا سا تبصرہ کروں گا اس میں ضرور. حالانکہ کتنا بھی تبصرہ کرو جب تک طلبہ گھر آئیں گے نہیں برکت کہاں آئے گی. مسئلہ کیا ہوتا ہے, اگر ہم کھانا مدرسے بھیجتے تو 2 فائدہ. حضور غوث پاک اپنے گھر نہیں بلا رہے ہیں کہ بیٹا یحییٰ جاؤ سب کو بلا لاؤ سب آ کے کھانا کھائیں. کھانا بھیج رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ معلوم میں 2 کام ہوگا. ایک تو طلبہ کو کھانا کھلانا بھی ہو جائے گا, اور یہ کہ اگر آئیں گے تو پڑھائی کا نقصان ہوگا. وہ مدرسے میں رہیں گے اور جو کھانے کا ٹائم اس ٹائم پہ کھانا کھا لیں گے. اس طریقے سے کھانے کا بھی نظم ہو رہا ہے اور پڑھائی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے. کیا جذبہ ہے غوث پاک کا. یہ بھی ایک طریقہ ہم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جی. تو کبھی کبھی کھانا بنا کر کے بھیج دیا کرتے تھے. وَكَانَ يُصَلِّ الْفَرِيضَةَ بِنَا إِمَامًا, اور مدرسہ جب پڑھاتے تو پڑھاتے جب بھی نماز کا وقت آتا تو فرض نماز کی امامت بھی غوث پاک فرمایا کرتے تھے. اور غوث پاک سے کا بڑا قاری ہے, کیا بات ہے. غوث پاک 7 قرات جو پڑھاتے ہوں, کیا بات ہے, بولو نا یار. 7 قرات پڑھاتے ہوں, وہ غوث پاک جب امامت کرتے ہوں تو منظر کیسا رہتا ہوگا یار. کیا منظر رہتا ہوگا, کون کون پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا. ظاہراً تو طلبہ پڑھ رہے ہیں, نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کون سی مخلوق کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا ہوگا. تو حضور غوث پاک امامت فرماتے. وَكُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِ مِنْ كِتَابِ, صبح و شام میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی کتاب سنایا کرتا. اور فرماتے حافظ عبد الغنی صاحب یہ حضور غوث پاک کے شاگردوں میں سے ہیں, اور وہ لوگ جو رفع یدین میں غوث پاک کا حوالہ پیش کرتے ہیں وہ سن لے خاص طور سے. قلائد الجواہر صفحہ 13 کے اندر موجود ہے. کیا حافظ عبد الغنی, یہ کہ ہدایہ مذہب حنفی کی کتاب ہے, ہدایہ اولین آخرین, جو الحمدللہ ہم نے پڑھی بھی ہے پڑھاتے بھی ہے. تو یہ ہدایہ اولین اور آخرین کے بارے میں آیا. حافظ عبد الغنی حضور غوث پاک کے پاس لے کر کے جاتے اور ہدایہ کا درس لیا کرتے تھے. یعنی حنفی مذہب بھی غوث پاک پڑھا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا نا 3 مذہب کے مفتی حضور غوث پاک. بولو نا یار. مذہب حنفی کے مطابق کبھی فتویٰ دیتے, کبھی مذہب حنبلی کے مطابق فتویٰ دیتے, اور کبھی مذہب امام شافعی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. ایسا مفتی جو تینوں مذہب کے اعتبار سے فتویٰ دیتا ہو. اس کے علاوہ ایک بار حضور غوث پاک نے حج جو ہے نا, میرے مطالعے کے اعتبار سے حضور غوث پاک نے 3 حج کیے ہیں. کتنے حج کیے ہیں؟ 3. یہ سب ہم لوگ سننے میں نہیں آتا کیونکہ ہم لوگ کرامت زیادہ سن رہے ہیں نا. کرامت والے باباؤں نے اتنا کیا بتایا جائے, زیادہ تفسیرہ نہیں کروں گا, جگہ پہ گڑھ دیتے ہیں, مارے دھڑ دیے. ان سے پوچھا جائے بھائی گستاخی ہو رہی ہے, ارے ہمارا کیا فرق پڑتا, ہم تو خطیب ہے بول کے نکل جائیں گے, جھیلو تم لوگ. پھر خیال ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, غوث پاک کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے, اور ہم لوگ سمجھ رہے بڑا اچھا کام کر دیا ہم لوگوں نے.
ہماری وجہ سے اگر بزرگوں کی شان میں گستاخی ہو تو ہمارے بیان کا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے۔ تو حضور غوث پاک 3 مرتبہ حج کرنے گئے، میرے مطالعے کے اعتبار سے ہے، اور مطالعہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اور کچھ ملے۔ پہلی بار آپ حج کرنے گئے تو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، بولو نا یار، ہاں پہلی مرتبہ جب گئے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دوسری مرتبہ جب حضور غوث پاک گئے تو معلوم ہے جیلان سے آپ آ گئے تھے بغداد پڑھنے کے لیے 18 سال کی عمر میں، 8 سال پڑھائی کی، 26 سال میں فراغت ہوئی آپ کی۔ تو آپ جب مشہور ہو گئے تو اپنی والدہ کو چھوڑا نہیں ہے، اپنی والدہ کو چھوڑ کے بغداد آئے تھے نا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب مشہور ہو گئے تو بہجت الاسرار کے اندر آیا حضور غوث پاک نے اپنی والدہ کو جیلان سے بغداد بلا لیا۔ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ رہتی تھی، اور دوسرا حج جو حضور غوث پاک نے کیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا تھا۔ اسی حج کے بارے میں آیا کہ جب دوسرا حج آپ اپنی والدہ کے ساتھ کرنے گئے تھے تو اس حج میں سید احمد غوث کبیر بھی موجود تھے، بولو نا یار۔ اسی کے بارے میں فضائل حج کے اندر زکریا کاندھلوی صاحب نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ سبھی معلوم ہے۔ جب گئے سرکار کے دربار میں، بولو نا یار، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی خیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہاں تو مصطفیٰ کے دونوں شہزادے، ایک طرف غوث کبیر ہے، دوسری طرف غوث اعظم ہے۔ ہاں فضائل حج میں لکھ رہے ہیں، کون لکھ رہے ہیں معلوم ہے؟ زکریا صاحب لکھ رہے، گئے جا کر کے 4 مصروں پر مشتمل ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ میرے رضا نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے۔ کیا کہا کہ جب دور تھے تو اپنی روح کو پیش کرتے تھے، اب بولو یار، زندہ آدمی اپنی روح کو پیش کر دے گا تو بدن میں کیا بچے گا؟ تو زکریا صاحب جانے انجانے میں کرامت کے قائل ہیں اس بات کے کہ اللہ کے ولیوں میں یہ اللہ نے تصرف دیا ہے کہ اپنے بدن کو کہیں پر رکھ کر کے اپنی روح کو کہیں پر بھیج سکتے ہیں، بولو نا، مانا کہ نہیں مانا؟ بولے شعر لکھا کیا کہ جب ہم دور رہتے تھے اپنی روح کو بھیجتے تھے، ہماری روح آ کر کے آپ کو اس بارگاہ میں سلام پیش کرتی تھی۔ کیا بات ہے، ہماری روح سلام پیش کرتی تھی، سلام پیش کرتی تھی۔ اب ہم خود آئے ہیں، جلوہ مل جائے تو کیا بات ہے۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں اس زمانے میں 90,000 مسجد نبوی میں لوگ ہیں، کتنے ہزار؟ 90,000 مسجد نبوی میں لوگ ہیں۔ جب یہ سوال ہو رہا ہے آقا کی بارگاہ میں، دونوں حضور کے شہزادے غوث کبیر رفاعی اور غوث اعظم قادری موجود ہیں، دونوں شہزادے موجود ہیں۔ جب عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کا جلوہ عطا فرمایا ہے۔ ہم زکریا صاحب سے پوچھو مر کر مٹی میں جو مل جاتا ہے اس کا ہاتھ کہاں رہتا ہے، بولو نا یار۔ تو زکریا صاحب کہیں گے ارے چپکے سے ہمارا نظریہ تو وہی بنتا ہے جو بریلی کا احمد رضا کا بن رہا ہے۔ ہم نے کہا احمد رضا کا بن نہیں رہا ہے، وہ بنا ہوا مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے، وہ تو امام احمد رضا نے پیش فرمایا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ دوسری بار حج کرنے کے لیے گئے، اور تیسری بار کب گئے معلوم؟ تیسری بار اپنے بیٹے سیدنا عبد الرزاق کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اپنے بیٹے سیدنا عبد الرزاق کے ساتھ جب گئے تو قلائد الجواہر صفحہ 10 کے اندر ہے، میدان عرفات میں جب پہنچے تو آپ برکت کے لیے جو ہے غیر سلا ہوا کپڑا بھی کبھی کبھی چادر اڑا دیتے، شال استقبال کرتے ہیں، تو چونکہ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ اب اس زمانے میں عرفات کا میدان اتنی گردی تھوڑے نہیں ہوتی تھی، انسانوں کی، جناتوں کی اور فرشتوں کی وہ الگ بات ہے۔ تو میدان عرفات میں پہنچے، قال الشیخ عبد الرزاق لما حج والدی رحمہ اللہ تعالی في السنة التي كنت معه فيها اجتمع به في عرفات الشيخان ابن مرزوق وابو مدين ولبس منه خرقة بركة وسمع عليه جزءا من مروياته وجلس بين يديه۔ فرماتے سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ جس سال میرے والد نے حج کیا اور میں ان کے ساتھ تھا، تو جب میرے والد حضور غوث پاک سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں آئے تو دیکھ کر کے 2 بڑے بزرگ، 2 بڑے شیخ دوڑتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے۔ ایک کا نام ابن مرزوق ہے اور ایک کا نام ابو مدین ہے، یہ دونوں غضب کے محدث ہیں۔ یہ غوث پاک کو دیکھتے دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی غوث پاک کی بارگاہ میں تبرک کا سوال کیا۔ حضور غوث پاک نے خرقہ خلافت وہیں پہ عطا فرما دیا۔ اور سلو بولے یار، 2 بڑے محدث
حضور غوث پاک سے اجازت لے رہے ہیں، اور اجازت لینے کے بعد کیا کیا؟ وَسَّمِعَ عَلَيْهِ جُزْءًا مِّن مَّرْوِيَّاتِهِ، اور جو حدیثیں حضور غوث پاک نے آقا علیہ السلام سے لے کر سند کے ساتھ روایت کی ہے، وَسَّمِعَ جُزْءًا مِّن مَّرْوِيَّاتِهِ، ان حدیثوں کو میدان عرفات میں بیٹھ کر حضور غوث پاک کی زبان سے سنا ہے، میدان عرفات میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثوں کو سنا۔ وجلس بین یدیہ، اور دونوں بزرگ دو زانو غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ بولو نا یار، کیا شان ہے! دیکھو غوث پاک کی درسگاہ کیسی درسگاہ، ایسی درسگاہ میدان عرفات میں پہنچے تو وہاں محدث اجازت لے رہے ہیں۔ بولو نا یار، محدثین اجازت لے رہے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ جو ولی ہوتا ہے محدث نہیں ہوتا۔ الحمدللہ محدثوں کو اگر پہچاننا ہے تو آؤ امام بخاری کی بارگاہ میں، دیکھو نا یار، خالی آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مصطفیٰ کیا فرماتے معلوم؟ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے جو میری حدیثوں کو سنے، یاد کر لے اور لوگوں کو پہنچا دے۔ بولو، چہرہ ہرا بھرا رکھے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ امام بخاری نے مصطفیٰ کی حدیث کو سنا، یاد کیا، پہنچایا، وصال فرما گئے، قبر میں لیٹ گئے، اللہ نے قبر کی مٹی میں خوشبو کو پیدا فرما دیا ہے، قبر کی مٹی میں خوشبو کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث رسول کی برکت ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ حدیث سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور غوث پاک کے بارے میں کچھ 33 سال مدرسہ پڑھا ہے، 40 سال آپ نے درس دیا ہے لوگوں کو۔ کتنے سال؟ 40 سال کنٹینیو لوگوں کو بیان کیا ہے، اور 33 سال مدرسہ پڑھایا۔ اب پڑھانے کے درس بھی شروع کیا تو کیا درس دینا، سبھی کو معلوم، ہمارے ہاں تو رٹا ہوا رہتا ہے بھائی، اتنا رٹا ہے پوچھو مت، اتنا رٹا ہے کہ حضور غوث پاک بغداد کی جامع مسجد میں ظہر سے پہلے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا عبد القادر درس کیوں نہیں دیتے، لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں دین کے بارے میں؟ کہا میں عجمی آدمی یا عربی لوگ، ان کے سامنے کیا بتانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، منہ کھولا، مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈال دیا۔ بولو یہ مصطفیٰ کا لعاب ہے پیارے، ہمارا اور آپ کا لعاب نہیں ہے، ہمارا آپ کا لعاب نہیں، مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ لعاب کا پاور دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو چل کے بدر کے میدان کے راستے میں کنواں پڑتا ہے، جس کنویں کو بیر شفا کہا جاتا ہے۔ اس کنویں میں یہودیوں نے زہر ڈال دیا تھا، زہر ڈالا تھا، کیوں؟ اس لیے ڈالا تھا زہر کہ مصطفیٰ پیئیں گے، ذاتی پیئے تو زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ بولو اب یار، جبرائیل کو بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مصطفیٰ کو بتایا، مصطفیٰ نے لعاب نکالا، کنویں میں ڈالا، انہوں نے زہر ڈال کر کے بیماری والا بنایا تھا، مصطفیٰ نے لعاب ڈال کے قیامت تک شفا والا بنا دیا۔ یہ مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ آقا نے 7 مرتبہ لعاب چٹا دیا۔ مصطفیٰ کا لعاب بڑا پاورفل ہوتا۔ اب لعاب پہ بات کریں تو بہت بڑی بات ہے، بہت حدیثیں موجود ہیں۔ کسی صحابی کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ معاص، ہاتھ کٹ گیا ہے، ابو جہل کو ڈھیر کر دیا، لوگوں نے مارا، ہاتھ کٹ گیا، آقا کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ نے لعاب نکالا، ہاتھ میں لگایا، بازو میں لگا کے چپکا دیا۔ بولو نا یار، ہاں بازو ویسے ہی کام کرنے لگا۔ سلمہ ابن اکوا ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، امامے سے باندھ کر گھسٹتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ نے امامہ کھولا اور دیکھا، خون کو ہٹایا، لعاب لگا کے چپکا دیا۔ فرماتے جب تک پردہ نہیں فرمایا ہے تب تک ان کے پاؤں کے انگلی میں ویسے ہی پنڈلی کے اندر نشان موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اس پنڈلی کو جوڑ دیا تھا، پنڈلی کو جوڑ دیا تھا۔ سلمہ ابن اکوا رضی اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ خیبر بہت بول رہے ہیں، خیبر دروازہ حضرت علی نے پھیرا، کہا پاور کہاں سے آیا؟ کہا سپر پاور سے آیا۔ حضرت علی نے خیبر کا دروازہ پھیرا، پھینکا، اٹھا کے 40 نہیں اٹھا پائے۔ کہا کیوں نہیں اٹھا پائے؟ کہا یہ پاور کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا مدینے میں سپر پاور موجود ہے، اسی سپر پاور نے بھیجا۔ کہا کیسے بھیجا؟ کہا جانے سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ آقا نے تو یہی فرمایا تھا نا، کل ایسے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب لوگ اپنے سویرا ہوا، آقا نے فرمایا علی کا آنکھ آئی ہوئی ہے، مصطفیٰ نے کہا بلاؤ، بلا کر کے لعاب نکالا، آنکھوں میں لگایا۔ بولو نا یار،
کہا آنکھوں میں خالی لعاب لگ گیا، بدن میں اتنا پاور آ گیا. کہا یہ مصطفیٰ کی بات ہے، جب کسی کو دیتے ہیں میرے کریم سے گر، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو لعاب ڈال دیا. ظہر کی نماز کے بعد حضرت علی نے پھر لعاب ڈالا. بولو نا یار. بس فرق اتنا کیا، وہاں سرکار نے 7 یا 6 اور غوث پاک نے درس چالو کر دیا. اور جب درس دیتے غوث پاک تو انداز کیا ہوتا، یہ درس ہے نا، یہ بھی پڑھانے کی ایک صورت ہوتی ہے. بیان یہ بھی ایک پڑھانے کی صورت ہوتی ہے. ہم لوگ بیان کو اہمیت نہیں دیتے، جو سمجھ میں آئے بولو. ارے یہ بیان بڑا اہم ہے. آقا علیہ السلام کی جو حدیثیں لکھی گئی کیسے لکھی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ یاد کر رہے ہیں. بولو نا یار. تو جو خطبہ دیا جا رہا ہے سرکار کی جانب سے، صحابہ یاد کر رہے ہیں، مطلب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام جہاں بیان کر رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں. کہا یہ بھی ایک پڑھانے کی صورت ہوتی ہے. میرے نبی نے پوری زندگی پڑھائی کی، کبھی مسجد نبی میں پڑھایا، کبھی مسجد حرام میں پڑھایا، کبھی مسجد اقصی میں پڑھایا، اور کبھی میرے نبی نے سفر میں پڑھایا، کبھی حضر میں پڑھایا، اور کبھی کبھی تو میرے نبی نے جنگ کے میدان میں بھی پڑھایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پڑھایا ہے. جی. تو حضور غوث پاک درس دینے لگے. تو اب درس دینے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ علامہ شطنوفی فرماتے بہجت الاسرار صفحہ 60 کے اندر، کہتے کان اذا صعد الشیخ عبد القادر الکرسی للوعظ والدرس. جب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر کرسی پر بیٹھتے، کرسی روایت میں ملی، میں نے کافی تلاش کیا، کرسی ملی. جب اس سے میں نے نیت ہٹا دی، واللہ میں کرسی پہ مسجد میں جلدی بیان میں نہیں بیٹھتا تھا، ممبر ہی پہ بیٹھتا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے نا ممبر پہ بیان کرنا. خالی ہم لوگ میٹھے کھانے کی سنت یاد رکھے ہیں اور سنتیں ان کو بھولی جاتے ہیں. تو غوث پاک کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹھنا شروع کر دو، ممبر پہ بیٹھو، سرکار کی سنت عمل ہو جائے، اور کرسی مل جائے تو اس پہ بیٹھ جاؤ، غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہو جائے، ہے نا. کس کے لیے بیٹھتے؟ للوعظ والدرس، واعظ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، یا بیان کرنے کے لیے، سبق پڑھانے کے لیے، درس دینے کے لیے. تو لا یبصق احد ولا یتمت ولا یتنحنح ولا یتکلم ولا یقوم حیبۃ اللہ. فرماتے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ درس دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو کوئی تھوکتا نہیں تھا. ہوتا ہے نا توجہ جب آدمی کی ہٹتی ہے تو نہ کوئی کھانستا تھا نہ کوئی تھوکتا تھا، ولا یتکلم، نہ کوئی آپس میں بات کرتا تھا، ولا یقوم، نہ کوئی درس سے کھڑا ہوتا تھا. کیوں؟ حیبۃ اللہ، غوث پاک کی ہیبت ان کے اوپر طاری رہتی تھی. ہر کوئی غوث پاک کا درس سن رہا ہے، آرام سے سن رہا ہے، اور جب آدمی سنتا ہے تبھی دھیرے میں سمجھتا ہے. تو حضور غوث پاک درس دیا کرتے. اور فیضان کیا معلوم، آپ کے درس میں تھوڑے سے لوگ نہیں ہوتے تھے. آپ کے درس میں کبھی کبھی تو آیا بہجت الاسرار قلائد الجواہر کے اندر کہ آپ کے درس میں 70 ہزار لوگ موجود ہوتے تھے. بہت سلو بولے یار. 70,000 کا مجمع ہو ہمارے ہاں تو قیامت آ جاتی ہے. بولے بغیر میک کے چلیے نہیں. ہمارے ہاں تو ایک سب بھی اگر مصلی ہو جائے بولے بغیر میک کے چلتا ہی نہیں ہم کو. امام مؤذن بھی خالی ہے بولے بغیر میک کے چلتا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. تو بغیر میک کے چلتا نہیں. لیکن میرے غوث پاک کی کرامت خود فرماتے وَكَانَ يُعَدُّ مِنْ كَرَامَاتِهِ أَنَّ أَقْصَى النَّاسِ بِالْمَجْلِسِ يَسْمَعُ صَوْتَهُ كَمَا يَسْمَعُ أَدْنَاهُمْ. ان 70,000 لوگوں میں حضور غوث پاک کی یہ بڑی کرامت ہے کہ جیسے آگے والا قریب والا آپ کی آواز کو سنتا تھا ویسے پیچھے والا بھی سن لیا کرتا تھا. یہ حضور غوث پاک کی کرامت ہے. حضور غوث پاک کی کرامت ہے کہ آگے والا بھی ویسے سن رہا ہے جیسے پیچھے والا سن رہا ہے، جیسے پیچھے والا سن رہا ہے ویسے آگے والا سن رہا ہے. حضور وَكَانَ يَتَكَلَّمُ عَلَى خَوَاطِرِ أَهْلِ الْمَجْلِسِ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی ایسی گفتگو فرماتے کہ لوگوں کے دل میں بات اترتی، لوگوں کے دل میں بات اترتی. معلوم کچھ روایتوں میں آیا ایسی بھی مجلسیں ہوتی غوث پاک کی کہ مجلس ختم ہوتی تو 5,000 6,000 یہودی نصرانی اور شرابی لوگ حضور غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کر کے سچے مسلمان بن جاتے تھے. ایسا غضب کا بیان ہوتا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی.
فرماتے تو دل میں بات اثر کر جاتی. وَيُوَجِّهُهُ بِالْكَشْفِ، اور کشف کے ذریعے سے کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے غوث پاک اس پہ توجہ رکھتے تھے. بولو نا یار، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کشف کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے غوث پاک اسے بھی جانتے ہیں. اب کیا کہیں گے بھائی، بحجۃ الاسرار تو یہ کہہ رہی کتاب کہ حضور غوث پاک کشف کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ کی باتوں کو بھی جان لیتے تھے. وَكَانَ إِذَا قَامَ فَوْقَ الْكُرْسِي يَقُومُ النَّاسُ بِجَلَالَتِهِ، کبھی کبھی بیان کرتے کرتے کرسی پہ کھڑے ہو جاتے، اور جب حضور غوث پاک کھڑے ہو جاتے، اذا قام فوق الکرسی، جب کرسی کے اوپر غوث پاک کھڑے ہوتے، یقوم الناس لجلالتہ، حضور غوث پاک کے عزت و کرامت و جلالت کی وجہ سے لوگ بھی غوث پاک کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کوئی بیٹھا نہیں رہتا تھا، کھڑے ہو جاتا تھا. آج تو کوئی ہوتا تو بولتا ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہو، شرک ہو گیا. اور یہ شرک اسکول میں برابر ہوتا رہتا ہے. صحیح ہے نا سر؟ یہ شرک برابر اسکول میں ہوتا رہتا ہے. جیسے ٹیچر گیا پڑھانے کے لیے، بچے فلاک سے کھڑے ہو گئے، گڈ آفٹرنون ٹیچر بولتے کہ نہیں بولتے، گڈ مارننگ ٹیچر. کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے؟ کہا بھئی یہ کہا کے لیے کھڑے ہوئے؟ کہا ٹیچر کے واسطے. ابے کہا ٹیچر تو خالی چند کو پڑھا رہا ہے، ان کے لیے طلبہ کھڑے ہوئے شرک نہیں ہوتا. تو کہا میرے نبی کو اللہ نے پوری کائنات کے استاذ بنا کر کے بھیجا ہے. خدا کا فرما رہے انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا استاد اور معلم بنا کر کے بھیجا ہے. سرکار کے لیے کھڑے ہو تو کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کبھی کھڑے نہیں ہوتے، کبھی نہیں کھڑے ہوتے سرکار کو دیکھ کر. لیکن سرکار نے خود فرمایا، بخاری کی حدیث، انصار قبیلے کے جو سردار ہیں سعد، ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، حضرت سعد فوراً کا داخلہ مسجد نبوی میں جب ہوا، آقا موجود ہے. حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ قوموا الی سیدکم، حضور نے فرمایا تمہارا سردار آ رہا ہے تو اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بہت سلو بولے یار. ہاں، حضور نے انصاری کو بھی سید بنا دیا. قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سید کے لیے، اپنے سردار کے لیے. تو صحابہ کو کھڑے ہونے کا ذہن مصطفیٰ نے دیا ہے جی. تو حضور غوث پاک جب کھڑے ہوتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے. وَكَانَ إِذَا رَأَى أَحَدٌ مِّنَ الْحَاضِرِينَ شَيْئًا مِّنَ الْكَشْفِ، کبھی کبھی مجلس میں کوئی موجود ہوتا اور وہ مجلس سے بات غوث پاک کی سن رہا ہوتا، لیکن سیر کر رہا ہوتا جنت کی، سیر کر رہا ہوتا ہے آسمانوں کی. تو حضور غوث پاک اگر کشف کے ذریعے سے جان لیتے تو اس سے فرماتے أَمَرَهُ الشَّيْخُ بِالْكِتْمَانِ قَائِلًا لَأُسْكُتْ، حضور غوث پاک فرماتے کہ چھپا کر رکھو، اس معاملے کو ظاہر مت کرنا. فَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، اس لیے کہ خبر دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی ہے، شنیدہ کے مانند دیدہ. اس کے بعد کبھی کبھی حضور غوث پاک فرماتے خاموش ہو، اس لیے کہ مجالس امانت کے طور پر ہوتی ہے. اور جب حضور غوث پاک کا درس شروع ہوتا تو ڈائریکٹ درس نہیں شروع ہو جاتا، کیا ہوتا معلوم؟ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي مَجْلِسِهِ مُقْرِيَّانِ اخوان بغیر الحان ولیکن قرأت مرتلہ مجودہ. حضور غوث پاک، ایک ہوتا ہے قاری، ایک ہوتا ہے مقری. قاری اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن کی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھتا ہو. ہمارے ہاں تو قرآن کی تجوید کی پتہ بھی نہیں ہوتا تجوید کا، اور قاری صاحب کا نہ جانے کیا کیا بنے بیٹھے. اور ایک قاری وہ ہوتا ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے، قرأت کورس کراتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے مقری. قاری خالی تلاوت کرنے والا ہوتا، مقری تلاوت اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے والا ہوتا. تو فرماتے وَكَانَ يَقْرَأُ فِي مَجْلِسِهِ مُقْرِيًّا، حضور غوث پاک کی جب مجلس کا آغاز ہوتا تو دو بھائی شاندار انداز میں جو مقری ہوتے قرآن کی تلاوت کر کے محفل کا آغاز کیا کرتے تھے. کیا ہوتے تھے وہ؟ قاری کی مقری. زور سے بولو، قاری کی مقری. قاری کون ہوا؟ خالی قرآن پڑھنے والا. اور مقری کون ہوا؟ قرآن کی تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھانے والا. اسی لیے عالم جاننے والا، معلم جنوانے والا. بولو نا یار. اسی لیے عالم بننا آسان ہے، معلم بننا بڑا مشکل کام ہے جی. تو اور ترتیل شروع ہوتی اتنی شاندار ہوتی، کانا یموت فی مجلسہ رجلان وثلاثہ. اور قرآن صحیح سے پڑھ دیا جائے تو دیوانوں کی روح نکل جاتی ہے.
آہیں نکل جاتی ہیں, آدمی رونے لگتا ہے. لیکن حضور غوث پاک کی مجلس میں کان یموت فی مجلس رجلان اب الثلاثہ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک کی محفل کا آغاز ہو رہا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور 2 آدمی انتقال کر کے جنت کی سیر کر رہے ہیں, 3 آدمی انتقال کر کے جنت کی سیر کر رہے ہیں. یہ تلاوت کا انداز ہوتا. اب ہمارے یہاں سوچو, تلاوت کچھ نہیں کرنے کا, سیکھنے کا ہی نہیں بھیا, پیر موقع بننے کا خالی. یہی دور چل رہا ہے نا. میں خالی ایک جملہ بولتا ہوں, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے پیر ہیں, اتنے بڑے پیر ہیں, ہر کوئی ان کو بڑا پیر کہتا ہے نا. تو بڑے پیر نے مدرسہ پڑھایا اور شاندار قرات کا درس دیا, اور خود ان کی محفل میں خالی قاری تلاوت نہیں کرتا, قرات پڑھانے والا مقری تلاوت کیا کرتا تھا. یہ حضور غوث پاک کی محفل ہو رہی ہے. اس کے بعد حضور غوث پاک جب تقریر فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ مَا يَقُولُ فِي مَجْلِسِهِ 400 محبر, حضور غوث پاک جب تقریر فرماتے تو آپ کے جملوں کو لکھنے کے لیے ڈائریاں لے کر حضور غوث پاک کے جملوں کو لکھنے کے لیے کہ کیا فرما رہے ہیں, 400 بڑے بڑے عالم موجود ہوتے جو حضور غوث پاک کی تقریر کو لکھا کرتے تھے. بولو نا یار, کتنے عالم, زور سے بولو نا. 400 عالم جن کے درس میں خالی بیان میں 400 لکھنے والے ہیں. اب سوچو ان کی درسگاہ میں کتنے پڑھنے والے ہوں گے آپ. اسی لیے 3000 طلبہ آپ کے ہاں ہر سال فارغ ہوتے تھے. اسی لیے آپ کے طلبہ کی تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے. 4000 عالم لکھا کرتے تھے. درس کا انداز 400 عالم آپ کی باتوں کو لکھا کرتے تو 3000 طلبہ ہر سال آپ کے مدرسے سے فارغ ہوتے. وَكَانَ الْجِيلَانِيُّ يَتَكَلَّمُ فِي الْأُسْبُوعِ 3 مرات, حضور غوث پاک ہفتے میں 3 درس دیا کرتے تھے. کتنے درس؟ 3. مرتن بالمدرسہ, مرتان بالمدرسہ, 2 درس آپ کے مدرسے میں ہوتے تھے. بولو نا یار, بہت سلو بولے یار. اب بتاؤ حضور غوث پاک سے بڑا پیر, بڑی خانقاہ والا کوئی ہے کیا؟ ہمارے ہاں کیا بولے, مدرسہ الگ ہے, خانقاہ الگ ہے. ابے غوث پاک کی خانقاہ بھی وہی ہے, غوث پاک کا گھر بھی وہی ہے, غوث پاک کا مدرسہ بھی وہی ہے, اور اب تو غوث پاک کا مزار بھی وہی ہے. بولو نا یار, ہاں غوث پاک کا مزار بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. ہم نے خانقاہ کو الگ کر دیا, مدرسوں کو الگ کر دیا, اسکولوں کو الگ کر دیا, تماشے کے ہم شکار ہو گئے. اب خانقاہ والا مدرسہ نہیں آنا چاہتا, مدرسے والا خانقاہ نہیں جانا چاہتا, لڑائیاں چل رہی ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ جو مدرسے والے خانقاہ کو ٹارگٹ کر رہے, خانقاہ والے مدرسے کو ٹارگٹ کر رہے, کیا چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے خود اپنا کام کیا جائے, اپنے حصے کا کام کیا جائے, معاملہ ختم کیا جائے. گھر میں جب 2 بہویں ہوتی ہیں کھینچا تانی کرنے لگتی ہیں نا تو گھر خراب ہو جاتا ہے. اگر دونوں بہویں سمجھداری سے کام کریں گھر ترقی کرتا ہے. یہ بہو میں نے خالی مثال کے لیے سمجھایا ہے, بس تشبیہ دینا مقصد نہیں ہے. تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ناشر اور مبلغ جو بنایا تو مصطفیٰ کے نائبین کو بنایا. اور مصطفیٰ کے نائبین کون؟ تو ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے بات کہ اللہ کے نبی سے میں نے 2 طرح کا علم سیکھا. ایک علم جو لوگوں کو بتا دیا, اور ایک علم وہ کہ اگر میں بتاتا میری گردان. مطلب یہ کہ وہ علم لوگ سمجھ نہیں پاتے, شرارت کرتے. تو مطلب یہ ہوا کہ ایک علم ظاہر, ایک علم باطن. جو ظاہر کو سنوارتا ہے وہ مدرسے کا ذمہ دار ہوتا ہے, اور جو باطن کو سنوارتا ہے وہ خانقاہ کا ذمہ دار ہوتا ہے. اور ظاہر اور باطن دونوں ضم ہو جائے تب جا کے اسلام میں خوبصورتی نظر آتی ہے. بولو نا یار, آج مسلمانوں میں خوبصورتی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ظاہر الگ دکھ رہا ہے, باطن الگ دکھ رہا ہے. ظاہر بولتا ہے کہ یہ نظریہ ہونا چاہیے, باطن بولتا ہے یہ نظریہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آئے تو اس لیے تماشے ہو رہے ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ درس مدرسے میں دیتے تھے. معلوم تھا کہ آگے چل کے مدرسے کو ٹارگٹ ہو رہا ہے, اس لیے ابھی سے درسگاہ مدرسے میں درس دینا شروع کر دو. جمعہ کے سویرے درس دیتے تھے. بولو نا یار, اب مدرسے کے بچے بولتے جمعہ کا دن تو چھٹی کا ہے, ہم درس میں کیسے بیٹھیں. لیکن غوث پاک جمعہ کے دن درس دے رہے ہیں صبح کے وقت. اور منگل کا جو درس ہوتا تھا رات میں عشاء کے بعد ہوتا تھا, وہ بھی مدرسے میں ہوتا تھا. اور ایک حضور غوث پاک کی بیٹھک تھی, بیٹھک اسپیشل, جس کو رباط کہا جاتا ہے. ایک درس حضور غوث پاک کی بیٹھک میں ہوتی تھی, وہ اتوار کے دن ہوا کرتا تھا. وقت تکلم علی الناس مدت 40, حضور غوث پاک نے 40 سال لوگوں کو درس دیا ہے. بولو نا یار,
40 سال ہمارے یہاں تو بولے یار بہت محنت کیے، لوگ سپورٹ ہی نہیں کیے، بہت محنت کیے، لوگ سپورٹ ہی نہیں کیا۔ اگر سرکار یہ کہہ دیتے تو دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ ہم کو تو پتھر بھی نہیں لگا، ہم کو تو پتھر بھی نہیں لگا، نماز میں ہمارے اوپر کسی نے اوجھلی بھی نہیں ڈالی، ہم کو مارا بھی نہیں گیا، ہم کو بدنام بھی نہیں کیا گیا، لیکن مصطفیٰ مکے میں کام شروع کرے، پتھر مارا جا رہا ہے، خون نکل رہا ہے پاؤں سے، نماز پڑھ رہے تو بدن پہ اوجھلی ڈالی جا رہی ہے، پھر بھی مصطفیٰ برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے آج جو پریشان کر رہے ہیں آگے انہی کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اکرمہ جیسے صحابی کو بھی پیدا فرمائے گا، خالد بن ولید جیسے صحابی کو بھی پیدا فرمائے گا۔ ولید بن مغیرہ کٹر حضور کا دشمن، اور خالد بن ولید ان کے بیٹے آقا کے پکے سچے صحابی، بولو نا یار۔ ابو جہل کٹر مصطفیٰ کا دشمن، اور ان کا بیٹا اکرمہ مصطفیٰ کا سچا صحابی، بولو نا یار۔ مصطفیٰ کو معلوم ہے تو مصطفیٰ نے صبر کیا، کام کیا، آگے بڑھا، اور ہم لوگ تو تھک جاتے ہیں 2 سال میں 3 سال میں۔ تو 40 سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے درس دیا۔ جی خالی ہمارے ہاں چلتا کیا، 40 سال حضور غوث پاک نے وضو، عشاء کے وضو سے کیا پڑھی ہے؟ فجر۔ بھائی 40 سال پڑھی ہے تو 40 سال درس بھی ویسے ہی دیا ہے، بولو نا یار، ہے نا۔ یہ حضور غوث پاک نے ذاتی معاملات کو بھی کلیئر رکھا اور عوامی معاملات کو، اجتماعی معاملات کو بھی کلیئر اور صاف کیا ہے۔ جی حضور غوث پاک کھانا کیسے کھاتے تھے معلوم ہے؟ اب آپ کہیں گے حضور غوث پاک کا لنگر تو بہت بڑا چلتا تھا، یہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا تھا؟ تو اسی بہجت الاسرار صفحہ 60 اور 61 کے اندر ہے، کیا معلوم؟ وَكَانَ الْجِيلَانِيُّ يَقْبَلُ النَّصْرَ وَيَأْكُلُ مِنْهُ۔ حضور غوث پاک کو اگر کوئی تحفہ دیتا تو قبول فرما لیتے، بہت سلو بولے یار، تحفہ دیتا تو آپ قبول فرما لیتے۔ اب آج کے دور میں تو تحفہ لینے میں ڈر لگتا ہے، کہیں آگے چل کے آدمی تانا نہ مار دے گے۔ اس دور میں آدمی تانے نہیں مارتے تھے، معلوم ہے، دیا تو بس، تو آج ڈر لگتا ہے، بہر اللہ خیر کرے۔ تو حضور غوث پاک جو ہے نا نذرانے قبول کرتے، یعنی تحفے قبول کرتے، وَيَأْكُلُ مِنْهُ، اور اسی سے کھاتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس گھرانے میں صدقہ چلتا نہیں ہے، اس گھرانے میں زکوٰۃ چلتی نہیں، بولو نا یار۔ کتنا صاف ستھرا اللہ تعالیٰ نے سسٹم اپنے نبی کی نسل کو دیا ہے یار، بہت سلو بولے یار۔ جن کو زکوٰۃ صدقہ نہ چلے کتنے کلیئر ہوں گے یار، کتنے کلیئر ہوں گے، اتنے کلیئر، اتنے صاف ستھرے کہ زکوٰۃ مال کا میل نہیں چلتا، ان کو مال کا میل نہیں چلتا، تو لوگوں کا میل کیسے چلے گا؟ عقیدے کا میل کیسے چلے گا؟ عمل کا میل کیسے چلے گا؟ جب مال کا میل نہیں چلتا تو عقیدے میں گندگی اگر آئے گی تو یہ سادات کو نہیں چلے گی، اور اگر چلتی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے رضا نے اسی لیے تو کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے، نسل پاک کا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی پوری نسل پاک ہے، بولو نا یار۔ میرے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اللہ جسے پاک کر دے اسے کون میلا کر سکتا ہے، اسے کون گندا کر سکتا ہے۔ جی وَيَأْمُرُ كُلَّ لَيْلَةٍ بِمَدِّ السَّمَاءِ، آپ حکم دیتے ہر رات کو دسترخوان بچھا دیا جاتا، دسترخوان بچھایا جاتا۔ وَيَأْكُلُ مَعَ الْأَضْيَافِ، جتنے مہمان آتے ان مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر حضور غوث پاک کھانا تناول فرماتے، بہت سلو بولے یار، ان مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمانا۔ وی آئی پی، ہمارے یہاں وی آئی پی کا معاملہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ وہ بڑے پیر بڑے پیر بڑے پیر، لیکن مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور کھانا بھی کیسے پکتا تھا؟ حضور غوث پاک خود غلہ دیتے تھے، وَكَانَ لَهُ حِنْطَةٌ يَزْرَعُهَا لَهُ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خود غلہ دیتے تھے، گیہوں دیتے تھے، جس کی کھیتی ہوتی تھی، آپ کے کچھ احباب سال بھر کھیتی کرتے تھے تاکہ حلال غذا آپ کے لنگر میں استعمال ہو۔ باقاعدہ الفاظ ہے کل سنۃ تبخیا لمآکل الحلال، سال بھر اس غلے کی کھیتی ہوتی تاکہ لنگر میں حلال غذا کا استعمال ہو۔ اور ہمارے یہاں سوچتے حرام کام کر لو اور لنگر کھلا دو حلال ہو جائے گا، حرام کام کر لو مسجد بنا دو حلال ہو جائے گا، حرام کام کر لو ان کو کر دو حلال ہو جائے گا، حج کر لو حلال ہو جائے گا۔ حرام تو حرام ہوتا۔ فقہاء نے تو یاد فرمایا کہ حرام کمائی کو اگر آدمی صدقہ کرے ثواب کی نیت رکھے تو قریب ہے کہ وہ کفر کر بیٹھے گا، قریب ہے کہ کفر کر بیٹھے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔
وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَقِفُ عَلَى بَابِ دَارِهِ وَبِيَدِهِ الْخُبْزُ وَيُنَادِي عَلَيَّ الْعَشَاءَ وَالْمَبِيتَ. اور حضور غوث پاک کے خادم جن کا نام شیخ مظفر ہے، کیا قسمت پائی ہے یار. حضور غوث پاک کی خدمت کر رہے ہیں. شیخ مظفر حضور غوث پاک کی دروازے پہ کھڑے رہتے، ہاتھوں میں روٹی ہوتی اور ارشاد فرماتے عَلَيَّ الْعَشَاءَ وَالْمَبِيتَ، آ جاؤ، کھانا بھی رات کا ہے، سونا بھی مل جائے گا. بولو نا یار. مطلب اس زمانے میں آدمی سفر کر کے جائے کسی شہر میں، نہ ہوٹل ہے نہ لاج ہے، کہاں ٹھہرنا بہت ٹینشن کا باعث. ایسے موقع پر غوث پاک کا لنگر خانہ چل رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے آ جاؤ، کھانا بھی مل جائے گا اور سونے کے لیے ٹھکانہ بھی مل جائے گا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا انداز تھا. جی ایک مرتبہ شیخ ابو البرکات محمد بن یحییٰ، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ ایک بار اور بولو نا یار. میں کرامت جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں بھیا، کرامت آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے شاید، میں تو تھوڑا جانتا ہوں بس، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ کرامت سنا ڈالیں گے. ہیں حضور غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آج ہم لوگ قادری ہیں. سمجھے نا، یہ غوث پاک کی کرامت ہے. اور میرے غوث پاک کی کرامت قیامت تک چلے گی. نہیں سمجھے ہوں گے شاید. یہودیوں سے لڑنے والے بھی سب قادری ہوں گے. بولو نا یار. کہا مولانا کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ میں نے کہا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، دلیل بھی ہے میرے پاس. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا سنو، امام مہدی آئیں گے. کہا آئیں گے. ہم نے کہا کس کی نسل سے آئیں گے؟ کہا غوث پاک کی نسل سے. نہیں سمجھ پایا. کہا امام مہدی آئیں گے. کہا کس کی نسل سے؟ کہا غوث پاک کی نسل سے. کہا مصطفیٰ کی نسل، غوث پاک کی نسل، یعنی محمدی بھی ہوں گے، قادری بھی ہوں گے. بولو. تو یہودیوں کو دوڑا کے پیٹنے والا کون ہوگا؟ ہاں قادری ہوگا. جس سے پیڑ بولیں گے وہ قادری ہوگا. بولو نا یار. جس سے پتھر بات کریں گے وہ کون ہوں گے؟ قادری ہوں گے. تو قادری فیضان تو قیامت تک چلنے والا ہے یار. یہ غوث پاک کی کرامت نہیں تو کیا ہے. جی اب ایک شخص ہیں جن کا نام ابن کثیر ہے. ابن کثیر کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنے محلے میں ان کو ماننے والے بہت ڈھیر ہیں. سمجھے نا کیا ہے؟ ہاں ان کے ماننے والے سب ڈھیر ہیں. تو بہت ڈھیر ماننے والے. تو ماننے والے کیا، آپ ان کو بولتا ہوں تھوڑا سمجھو. قلائد الجوائز صفحہ 14 کی روایت ہے. شیخ ابو البرکات محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں قال الحافظ عماد الدین ابن کثیر فی تاریخہ. حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی تاریخ یعنی البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ شیخ محی السنہ والدین. بولو نا آپ. غوث پاک کو کیا لکھا ہے؟ محی السنہ، سنت زندہ کرنے والے. بولو. اور کیا زندہ کرنے والے؟ محی الدین. بولو نا آپ. دین زندہ کرنے والے، دین زندہ کرنے والے. بھیا کم سے کم ابن کثیر کو مانتے ہو تو ان کی بھی مان لو یار. انہوں نے لکھا ہے محی السنہ، محی السنت والدین عبد القادر ابن ابی صالح ابو محمد الجیلی دخل بغداد فسمع الحديث فاشتغل به حتى يرعى فيه علان قال وكان له اليد الطولى بالحديث والفقه والوعظ وعلوم الحقائق وكان له الصمت الحسن. ارشاد فرماتے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہے. بولو. علم حدیث پہلے حاصل کیا، بہت اہم علم ہے علم حدیث. جی علم حدیث حاصل کیا. واشتغل بھی، اور اس میں مصروف رہے یہاں تک کہ آپ کو محدث کہا گیا. بولو. محدث غوث پاک بول دو کبھی کبھی یار. مفسر غوث پاک، فقیہ غوث پاک. فرماتے ہیں کان له الید الطولى فی الحدیث. اور حضور غوث پاک کو ید طولہ حاصل تھا. ید طولہ مطلب لمبا ہاتھ، بڑی مہارت. آپ کو بڑی مہارت آتی ذکر میں، حدیث میں، فقہ میں، وعظ میں اور حقائق کے علوم میں. بول دو اب یار. کون بول رہے ہیں؟ ابن کثیر صاحب بولے جن کے ماننے والے بہت ڈھیر ہیں. وہ ڈھیر لوگ سنیں. اور حضور غوث پاک کی خاموشی بڑی اچھی تھی. خاموشی آپ کا بھلائی کا حکم بھی دیتی تھی اور برائی سے روکتی بھی تھی.
یہ خاموشی تھی حضور غوث پاک کی. اور آگے فرماتے ہیں وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ لِلْخُلَفَاءِ وَالْوُزَرَاءِ وَالسَّلَاطِينِ وَالْقُضَاةِ وَالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ. حضور غوث پاک برائی سے روکتے تھے خالی عوام کو نہیں، خلفاء کو، جو سلجوقی خلفاء تھے، عباسی خلفاء تھے، ان کو روکتے تھے برائیوں سے، اور وزیروں کو روکتے تھے، بادشاہوں کو روکتے تھے، قاضیوں کو روکتے تھے، عام خاص سب کو برائی سے روکتے تھے. اس کے بعد فرماتے وَكَانَ فِيهِ زُهْدٌ كَثِيرٌ. حضور غوث پاک کے اندر بڑا زہد تھا. اب آگے کے الفاظ سنو خاص. وَلَوْ أَحْوَالٌ خَارِقٌ لِلْعَادَاتِ وَمُكَاشَفَاتِ. فرماتے ان کی ایسی حالتیں جو عادت کے خلاف ہیں. نہیں سمجھ پائے یہ جملہ سمجھانے سے پہلے کرامت کی تعریف سن لو. عادت کے خلاف جو کام ہوتا ہے اگر نبی سے ہو جائے تو وہ معجزہ، اور ولی سے ہو جائے تو کرامت. عادت یہ ہے کہ سورج ڈوبا ہوا نکلتا نہیں، پلٹتا نہیں، لیکن مصطفیٰ نے پلٹایا تو کیا ہوا یہ؟ ہاں. عادت یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوتا نہیں، لیکن مصطفیٰ نے کر دیا. یہ کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار. ہاں. عادت یہ ہے کہ 2 میل 2 مہینے کے راستے تک آواز کسی میں پہنچتی نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے پہنچایا ہے. بولو. تو یہ کیا ہے؟ کرامت. یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. تو کرامت جو ہوتی ہے عادت کے خلاف ہوتی ہے، عادت کے خلاف. اور یہاں پر جمع کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا وَلَهُ أَحْوَالٌ خَارِقٌ لِلْعَادَاتِ. فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے بہت سارے احوال ایسے ہیں جو عادت کے خلاف ہیں. بولو نا. کہاں عادت کے خلاف؟ اور اس کی وضاحت کر دیجئے. کہاں مصباح صاحب سن لو آپ. کہاں مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، غوث پاک نے کر دیا زندہ. عادت کے خلاف. مطلب ابن کثیر بھی کرامت کا قائل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا. ابن کثیر بھی کرامت کا قائل ہو گیا. کم سے کم کرامت کا ابن کثیر قائل ہے تو مانتے ہو تم کو بھی قائل ہونا پڑے گا. بولو نا یار. سمجھ میں آگے جب میں فرماتے کیا وہ مکاشفات. حضور غوث پاک کے لیے بہت سارے مکاشفات ہیں. کہا مکاشفات کا مطلب کیا؟ کہا کشف. کس کے دل میں کیا چل رہا ہے میرا غوث جانتا ہے. بولو نا. کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے میرا غوث جانتا ہے. کہا یہ تو اقرار ابن کثیر بھی کر رہا ہے. ابے کہا جب غوث جانتے ہیں تو غوث کے کندھے پہ جنہوں نے قدم رکھا وہ مصطفیٰ کتنا جانتے ہوں گے. سمجھ میں آیا نا. تو ابن کثیر بھی حضور غوث پاک کی کرامتوں کا قائل ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ. ہاں بولے سنی نہ جانے بریلوی لوگ، سنی لوگ غوث پاک کو کتنا بنا دیے. ابے ہم کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ ہم اپنے آپ کو صحیح سے نہیں بنا پائے، ہم غوث پاک کو کیا بنائیں گے؟ میرے غوث کے صدقے میرے اللہ نے ہم کو بنایا ہے. بس میرے اللہ نے اس قابل بنا دیا ہے، قادری پٹا ڈال دیا ہے. اور غوث پاک کو اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے، اور ولی کی شان میرا اللہ خود جانتا ہے. سمجھ رہے نا آپ جی؟ اور آگے بڑھیں. طالب علمی کی زمانہ، حالانکہ ٹائم بہت تیز بھاگتا ہے کبھی کبھی. ایک بار درود شریف سنا دے یار. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور غوث پاک جب مدرسہ پڑھتے تھے تو مدرسہ نظامیہ میں بھی پڑھ رہے ہیں. جب بچہ طالب علم ہوتا تو کوئی بھاؤ نہیں دیتا زیادہ. سمجھ رہے نا؟ کوئی بھاؤ نہیں دیتا. بڑا عالم ہو جائے، مشہور ہو جائے، اور اگر عالم بھی ہو جائے مشہور نہ ہو جائے تو کوئی بھاؤ نہیں دیتا. مشہور ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوکل ٹرین وہی پسند آتی ہے جو چل رہی ہے، جو کھڑی ہو پسند نہیں آتی ہے. چلتی گاڑی کو دنیا پسند کرتی ہے، رکی گاڑی کو کوئی پسند نہیں کرتا. یہ دنیا کا اصول ہے. حالانکہ ولی تو ولی ہے، مشہور ہو یا غیر مشہور ہو. جن کو اللہ تعالیٰ مشہور ہونے کا حکم دیتا ہے وہ مشہور ہوتے ہیں. حضور غوث پاک کے بارے میں خود آئے بہجت الاسرار میں غوث پاک فرماتے میں نے پڑھائی کے بعد سوچا کہ میں جنگل میں چلا جاؤں، لیکن میرے اللہ نے حکم دے دیا عبد القادر میرے نبی میرے محبوب کی امت کے لیے کام کرنا ہے. کہا رب کا یہ فرمان سن کر میں نے جنگل کو چھوڑ دیا اور آ کر کے مدرسے میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں نے مدرسہ پڑھانا شروع کر دیا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدرسہ پڑھانے آئے. تو ولی ولی ہوتا ہے، چاہے مشہور ہو چاہے مشہور نہ ہو، ولی ولی ہوتا ہے. جی قلائد الجواہر صفحہ 54 کے اندر آیا وقال احمد بن صالح الجیلی كنت مع سیدنا شیخ عبد القادر بالمدرسۃ النظامیہ. فرماتے ہیں اچھا ساتھی اگر کسی کے بارے میں گواہی دے تو مطلب بہت بڑی بات ہے، ورنہ پڑھائی کے زمانے کا ساتھی سب جانتا ہے کون کتنی مستی کرتا تھا، کون کیا کرتا تھا.
اب حضور غوث پاک کے ہم سبق ساتھی ہیں کون؟ شیخ احمد بن صالح جیلی کی، یہ بھی وہی کے رہنے والے جیلان کے، غوث پاک کے گاؤں کے بھی ہیں اور غوث پاک کے مدرسے میں ساتھ میں پڑھے بھی ہیں، شیخ احمد بن صالح جیلی۔ فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ تھا، بولو نا یار، الفاظ دیکھو، کنت مع سیدنا شیخ، ہم سیدنا شیخ عبد القادر کے ساتھ تھے۔ ساتھی ایسے نام نہیں لیتا، ساتھی بولتا ہے بھولا بھائی کے ساتھ تھا، بھولا مولانا صاحب کے ساتھ تھا، لیکن انداز بتا رہا ہے کہ غوث پاک کا مقام زمانے طالب علمی سے طلبہ کو معلوم ہو چکا تھا۔ اسی لیے تو غوث پاک سے پوچھا بھی گیا آپ کو کیسے معلوم ہوا، کب معلوم ہوا آپ ولی ہیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا جب میں مکتب جاتا تھا تو ایک کہنے والا بولتا تھا راستہ دے دو، اس لیے کہ اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے نا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان۔ جی فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں ساتھ میں تھا۔ اب مدرسہ نظامیہ میں غوث پاک کے پاس کون کون لوگ آتے تھے معلوم؟ وَاسْتَمَعَ إِلَيْهِ الْفُقَرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ وَتَكَلَّمَ فِيهِمْ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ۔ فرماتے غوث پاک کے پاس ابھی پڑھ ہی رہے ہیں، اسی دور میں فقراء فقیر آتے تھے اور بڑے بڑے عالم اور فقیہ آتے تھے بحث کرنے کے لیے۔ حضور غوث پاک ان کے تقدیر اور قضا کے معاملے میں جب بات کرتے تھے دل کو مطمئن کر دیا کرتے تھے، بولو نا یار۔ اب ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ فقیر اور عالم کی نہیں جمتی، ارے بھیا فقیر اور عالم دونوں غوث پاک کے پاس موجود ہیں، دونوں موجود ہیں۔ ہاں دنیا کا فقیر ہوگا تو اس کی کبھی نہیں جمتی، کیونکہ دنیا کا فقیر جو ہے نا وہ اپنے لیے مانگتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کا جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے مانگتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ ایک مانگنے کی ایک بات ہے تو ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ارادہ کیا کیوں نہ مانگنے کا کام شروع کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں نوجوان بڑے دینے میں ماہر ہیں بھائی، اتنا ہاں پوچھو مت، خاص طور سے کوئی خاتون آ جائے تو پورا تو بٹوا خالی ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ اور پھر آ کر کے 4 لوگوں کے سامنے بول دے ارے لے وہ تو 1000 کی نوٹ چلے گی نہیں تب بھی دے دیں گے، 2000 کی چلے گی تب بھی دے دیں گے، کیوں؟ ارے 4 کے سامنے مانگا، میں سخی دین داتا، اور اماں مانگتی ہوگی 1 روپیہ نہیں نکلتا تھا، پگار بھی لے کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہی نوجوان ہے جو غیر عورت کو دے رہا ہے، جس کو دینا ناجائز و حرام ہے، اس کو 1500 دے رہا، اماں کو 1 روپیہ نہیں دے رہا ہے۔ فقیر آیا 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا، خالی کا دے دو، اس نے نکال کے ویلٹ خالی کر دیا، ابا کو 1 روپیہ نہیں دیتا ہوگا، اور مسجد میں ارے جان دو نا لائٹ فری کی ہے، بل فری کا ہے، پانی فری کا، وہاں کیا دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں ایسے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ ایک دماغ میں بات بیٹھی، خالی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو لوگوں کے دماغ میں کیا بات بیٹھی ہے کہ یہاں پر دینا کمال ہے؟ نہیں پیارے، آپ دینا بند کر دو، محنت کرنا شروع کر دیں گے، سمجھے نا؟ نوجوان لوگ مانگ رہے تو ایک صحابی نے مانگنے کا آغاز کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ان کے پاس، حضور خود سمجھانے کے لے گئے۔ اگر بھیک مانگنا اچھا ہوتا تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے؟ مانگو، بہت اچھا کام کر رہے۔ حضور سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بتاؤ کیا تمہارے گھر میں کچھ سامان نہیں ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں مانگنے کے لیے نکلا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ کچھ تو ہوگا۔ کہا کچھ نہیں ہے، گھر والا بول رہا ہے کچھ نہیں ہے، اور خزانے کا مالک بول رہا ہے کچھ تو ہے۔ گھر والا بول رہا ہے کچھ نہیں ہے، خزانے کا مالک بول رہا ہے کچھ تو ہے، کیونکہ میرے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے نبی کو عطا فرما دی ہیں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ کہا جاؤ کچھ تو ہوگا دیکھو، جا کر کے گئے، گھر کو چھان بین کیا تو ایک پیالہ ملا، بول دو اب، پیالہ ملا۔ گھر والا پریشان، یہ پیالہ آیا کہاں سے؟ مطلب یا تو پہلے سے رکھا ہوا ان کی نظر میں نہیں آیا، مصطفیٰ کی نظر میں آ گیا، یعنی میرا نبی وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، ہے نا؟ آقا نے فرمایا کچھ تو ہوگا، اور یا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے کہنے سے رکھوا دیا۔ پیالہ لے کر کے آ گئے، پیالہ لے کر کے آقا علیہ السلام نے ہاتھ میں لیا، نیلامی کے لیے اعلان کر دیا، کون خریدے گا؟ ہاں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے پیارے، اور میرے نبی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو بادل بھی رحمت بن کر کے جھما جھم برستا ہے، اور جب برستا ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتا ہے، جب ہاتھ اٹھتا ہے تبھی بارش رکتی ہے، بولو اب، ایسا ہو چکا ہے۔ کھڑے ہو گئے، آقا نے اعلان کیا کون خریدے گا؟ حالانکہ حضور کو کہہ دینا چاہیے تھا، اتنے صحابہ ہیں، مانگو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن آقا نے فرمایا جو پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، مطلب ہڈی ہوگی، یہ عذاب ہے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پیٹ میں انگارے ڈال رہا ہے۔ سمجھنا، جو ضرورت مند ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، ان کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہے اگر سخی عالم ہو جائے تو شیطان اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ شیطان سے پوچھا گیا تو کس پہ سب سے زیادہ حاوی ہو جاتا ہے؟ بولے کنجوس جاہل پہ۔ بولے کیوں؟ کہا بولے اپنے حساب میں آ جاتا ہو، فوراً کنٹرول میں آ جاتا۔ کہا ڈرتا کس سے؟ کہا اگر عالم سخی ہو جائے تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کتنے بھی گناہ کرا دو، خالی وہ توبہ کرتا ہے میرا مولا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی سخی عالم کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، تو ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں بھائی۔ تو ایسا نہیں کہ خالی آپ ہی خرچہ کریں، مولانا لوگ بھی خرچہ کریں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ آقا علیہ السلام کا مولانا نہیں ہے، کہا مولانا کے مولانا ہے۔ کیا مصطفیٰ نے خرچ نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق عالم نے انہوں نے خرچ نہیں کیا، مطلب مولانا خرچ نہیں کریں گے سب خرچ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو چاہے عوام ہو، اگر اللہ نے نوازا ہے چاہے عالم ہو، جو خرچ کرے گا اس کو فائدہ ملے گا۔ لیکن ہر جگہ خرچ کرنے میں پیسہ ہی نہیں آتا۔ میرے اللہ نے جہاں پہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جس کو جو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، کسی کو مال دیا وہ مال خرچ کرتا ہے، بولو نا یار۔ اور کسی کو اللہ نے علم دیا وہ علم خرچ کر رہا ہے، کسی کو اللہ نے اولاد دیا اللہ اولاد خرچ کر رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بورنگ سے نوازا تو پانی خرچ کر رہا ہے، کسی کو اللہ نے غلہ سے نوازا تو غلہ خرچ کر رہا ہے۔ یعنی جس کو اللہ نے جس چیز سے نوازا وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف قرآن میں فرما رہا ہے یار، ضروری نہیں کہ خالی پیسہ۔ بہرحال تو حضور غوث پاک رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جب کون خریدے گا، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا 11 درہم دوں گا میں۔ حضور نے فرمایا اور؟ تو سب خاموش۔ 11 درہم آقا نے لیا، پیالہ ان کے ہاتھ میں کیا اور اس کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصے آقا نے فرمایا جاؤ کلہاڑی لے کر کے آؤ، اور ایک حصے سے غلہ لا کے گھر میں رکھ دو اپنے بچوں کے لیے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد غلہ رکھے اور کلہاڑی لے کے آئے۔ کلہاڑی میں لکڑے کا دستہ ہوتا ہے، دستہ جس کو بیڑ بھی کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کلہاڑی میں دستہ اپنے ہاتھ سے لگا دیا، فرمایا جاؤ 1 ہفتہ جنگل سے لکڑی کاٹنا لا کے بازار میں بیچنا، میرے پاس مت آنا، 1 ہفتہ مت آنا میرے پاس، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ گئے، جانے کے بعد لکڑی کاٹتے رہے، بیچتے رہے، کاٹتے رہے، بیچتے رہے۔ 1 ہفتے کے بعد گئے تو دامن میں بہت سارے درہم کو موجود پایا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کے مسکرا دیا۔ حضور نے فرمایا سنو، اب اللہ نے تمہاری شان یہ بنا دی ہے، اب تم خرچ کرنے والے ہو، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا بھیک مانگتے تو نیچے ہاتھ ہوتا، اب دو گے تو اوپر ہو جائے گا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریے ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، سوچو، خالی سوچو بس۔ بہرحال تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، انشاءاللہ اور آگے گفتگو کریں گے، بتائیں گے کہ حضور غوث پاک بغداد میں جب آپ مدرسہ پڑھتے تھے، خالی ایک سوال بتا دوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسہ پڑھتے تو آپ سے ایک سوال ہوا تھا، آپ نے اپنے بیس کو کس چیز کو بیس بنایا، یعنی بنیاد بنائی ہے، کس بیس پہ آپ آگے بڑھے ہو؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا سچائی کو میں نے اپنا بیس بنایا ہے، میں ہمیشہ سچ بولتا رہا، جیلان سے لے کے بغداد تک میں ہمیشہ سچ بولتا رہا، اسی کو بیس بنایا، یہاں تک کہ میں مکتب میں بھی سچ بولتا تھا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی، حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں رہ گئی، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بچوں کی پرورش کی ہے تو کیسے بچوں کو کیا کیا بنایا، انشاءاللہ اسی پر روشنی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک سوال کیا بہت لمبا سوال آ گیا، پیٹ بھر کے جواب دینا پڑے گا۔ خطبہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟
ارے فضیلت کیا بچنا یاد رکھو، خطبہ جمعہ، جمعہ کی نماز اور عیدین کے لیے کیا ہے؟ واجبات میں سے. عید کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. اور جمعہ کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. اب کیا بتایا جائے؟ جو واجب ہوتا ہے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وتر کی نماز کیا ہے؟ عید کی نماز کیا ہے؟ عید کی نماز واجب ہے. کتنا نہا دھو کے جاتے ہیں ہم لوگ عید کی نماز کے لیے، ہے نا؟ اب وہ آداب بولے، آداب بولے. لوگ خطبے کے ٹائم پہ اوپر والی منزل میں بات کرتے رہتے ہیں. بھیا جو بات کرے گا، سنو، خطبہ کے ٹائم پہ جو بات کرتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہے، اور جو ممبر پہ امام چڑھ گیا اس ٹائم پہ سے کوئی بات نہیں ہوگی. اگر کسی نے بات کر لیا تو اس نے لغو کیا. ومن لغا فلا ثواب صلاۃ جمعۃ اللہ. تو اس آدمی کو جمعہ کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اب جو وہ جمعہ میں خطبے کے ٹائم پہ بات کرے، اگر وہ ثواب گنوانا چاہتا ہے تو بات کر سکتا ہے، ثواب بچانا چاہتا ہے تو خاموش رہے. اپنا اپنا سودا ہے، ہر آدمی اپنے سودے پہ عمل کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش اور ہے، جو بچے چھوٹے ہوں، نابالغ ہوں، ان کو صفوں کے بیچ میں مت لائیں. یہ بھی معلوم پڑا ہے کچھ لوگ بچیوں کو بھی جو ہے نا بیچ پہ صف میں ڈال دیتے ہیں. ارے یار ایسا مت کرو، اپنی وجہ سے دوسروں کی نماز کیوں خراب کر رہے ہو؟ جو بچہ مراہق ہے، بالغ ہونے کے قریب، وہ صف میں لگ سکتا ہے. اور جو بچہ ناسمجھ ہے، اگر وہ صف میں لگا، مستی کیا، پیچھے والوں کی جماعت منقطع ہوگی، اور جب منقطع ہوگی تو گناہ آپ کے سر جائے گا. اس لیے گناہ سے بچو بھیا. السلام علیکم.